اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک اور متبرک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور حق بات تو یہ ہے کہ اس عظمت والے، کرم والے، فضل والے مہینے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس مہینے کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا یہ احسان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں ایک ایسی مقدس رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، آخری عشرے میں، تاخراتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ وہ رات اتنی بابرکت ہے کہ وہ رات اول تا آخر سلامتی والی رات ہے۔ وہ رات ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رات کی حلاوت، وہ رات کی پاکیزگی، وہ رات کا جو ہے کرم ہم کو عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، وقت بے انتہا تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ 25 رمضان ہم نے گزار لیے ہیں، 25 رمضان ہم نے گزار لیے ہیں، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ یہ 25 دنوں میں کون سا دن ایسا رہا جو ہم نے مکمل اس مہینے کی قدر کی ہوگی؟ اکثر تو ایسے ہے جن سے روزے بھی نہیں ہو پائے، اکثر تو ایسے بھی ہے جن سے نمازیں نہیں ہو پائی، اکثر ایسے ہے جن سے تراویح نہیں ہو پائی، اکثر ایسے ہے کہ جس طرح رمضان سے پہلے رہتے تھے اسی طرح رمضان میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بے حد افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ انعام کا، یہ اکرام کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے ابھی ماہ مبارک ختم نہیں ہوا ہے، آج کا دن بھی باقی ہے آپ کے پاس، اور باقی کے 4 یا 5 دن آپ کے پاس باقی ہے۔ اس مہینے کی کما حقہ قدر کرو، دعا کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، روزے مکمل کرو، خیرات کرتے رہو، صدقہ کرتے رہو۔ راتوں میں اٹھ کر لوگ جب سو جائے، جب جو ہے اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ، تسبیحات پڑھو، تہجد پڑھو، قیام اللیل پڑھو، شاید اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے وسیلے سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مہینے کی قدر کرو، کچھ دن تمہارے پاس باقی ہے، جیسے 25 دن گزار دیے، چلو گزر گئے، لیکن جو ہے اب آپ کو اس مہینے کی کما حقہ قدر کرنی ہوگی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، اس رمضان میں وہ لوگ آج اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ کیا پتہ، کیا خبر، آنے والا رمضان کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ سانسوں کی ڈوریاں کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، انسان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ تم کو دیا ہے، صحت کے ساتھ دیا ہے، تو اس کی قدر کرو۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں اللہ کو منا لو، کیونکہ جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے
وہ عرش کے اوپر اپنے بندے کی صداؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں پر مچل کے اس کو پکارتے ہو، تم ایک بار اس کو پکارتے ہو، اس کی رحمتیں 10 بار تم کو پکارتی ہے۔ تم ایک قدم اس کی طرف لے جاتے ہو، اس کی رحمتیں 10 قدم تمہارے قریب ہو جاتی ہے۔ تم زمینوں پر اسے یاد کرتے ہو، وہ فرشتوں کی مجلسوں میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ اتنا کریم پروردگار ہے، اتنا کریم پروردگار ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم سے وہ اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں کہ جو اعمال اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس نے بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ رہا ہے، دیکھیے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں اتنے بھی غافل نہ ہو جائے کہ ایسے مبارک مہینے آئے اور آپ پھر بھی غفلت کی نیند میں سوتے رہے، غفلت کی نیند میں سوتے رہے۔ آپ جو ہے کاروبار کی کشمکش میں لگے رہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ اس مہینے کو کاروبار کا مہینہ بنا کر بس دن رات پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ پیسہ کس کام کا ہے جو تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے جو منکر نکیر کے سوال جواب میں تم کو کامیاب نہیں کرا سکتا؟ وہ دنیا کس کام کی ہے جو تم کو پل صراط سے گزار نہیں سکتی؟ وہ دنیا کس کام کی ہے جس کے ذریعے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ بتائیے آپ، وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے، اس چیز کو تم نے اختیار کر لیا ہے، اور جو کریم رب ہے آپ نے اس کی رحمتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو پروردگار تم پر اپنی رحمت کی چادر پھیلائے ہوئے ہے کہ میرے بندے دیکھ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تو مجھ سے رزق کا سوال کر میں تجھ کو رزق عطا کروں۔ میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، تو مجھ سے عافیت کا سوال کر میں تجھ کو عافیت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم کو روز پکار رہی ہے کہ اے غافل، اپنی غفلت کی نیند سے جاگ اور ہماری راہ میں آ جا۔ تو جس لیے پیدا کیا گیا تھا وہ عمل کر، لیکن دنیا میں انسان اتنا غافل ہو چکا ہے، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں اتنا غافل ہو چکا ہے کہ آج اس ماہ مبارکہ میں مسجدیں ویران نظر آ رہی ہے، اور شاپنگ مالز آپ کو جو ہے آباد نظر آ رہے ہیں، شاپنگ مالز آپ کو آباد نظر آ رہے ہیں، چوراہے آپ کو آباد نظر آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہے نصیحت کرنے والے علماء تو بہت ہیں، لیکن لوگوں کے دل نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب دل کالے ہو جاتے ہیں، جب دل گناہوں کی کثرت سے کالے ہو جاتے ہیں اور ان پر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی۔ جب دل کالے ہو جاتے ہیں، دلوں کے کالے پن کو ہٹائیے، یہ دلوں کو پاک صاف ستھرا کیجئے۔ یہ 5 دن جو رمضان کے باقی ہے اس کو غنیمت سمجھے، یہ 5 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیجئے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تم کو بتایا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھے، کسی نے روزے رکھے، کسی نے تراویح مکمل پڑھی ہے، کسی نے رمضان کا پورا حق ادا کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے، اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا حبیب اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو یہ رمضان کے روزے بھی تم کو نہیں بخشوا سکتے، یہ رات بھر قیام اللیل بھی تم کو نہیں بچا سکتے، یہ تمہاری دن بھر کی تسبیحاں بھی تم کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے رسول کو راضی کر لیا، اس نے
اللہ کو راضی کر لیا، اور جو اللہ کو راضی کر لے اس کا ٹھکانہ جنت پہ ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے والدین کو اس ماہ مبارکہ میں راضی کرو، والدین کی قدر کرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیے جتنی عبادت آپ کریں گے، جتنے زہد و تقوی آپ کریں گے، اس کا بدلہ تو آپ کو جنت ملے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ جنت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں آنا ہوگا، ماں کے قدم پکڑنے ہوگے، ماں کی فرما برداری کرنی ہوگی، اور ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے والدین کو ہم سے راضی فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور کل شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اور شب قدر کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے کہ اس میں عبادت کرنا، شب قدر میں قیام اللیل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، شب قدر کا حق ادا کرنا۔ جس نے شب قدر کا حق ادا کر لیا، جس نے شب قدر کی رات میں اپنے دل کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقدس رات تم کو عطا فرمائی ہے، مقدس رات تم کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج جو ہے الوداع جمعہ ہے، الوداع جمعہ بولتے ہیں، عام فہم میں الوداع جمعہ، الوداع جمعہ ہے۔ لوگ بڑے شوق سے آ کر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں۔ جس طرح 3 جمعے آئے، یہ جمعہ تھوڑا زیادہ آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ آج یہ آخری جمعہ ہے، یہ الوداع جمعہ ہے، بس رمضان کو ہم رخصت کر رہے ہیں۔ ارے دیکھو، جب تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کی جو ہے صحیح سے مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے تم کو دیا ہے، ذرا سوچئے ہم نے کیا کیا کوتاہیاں اس مہینے میں کی ہیں، ذرا اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آج کے دن گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدس راتوں میں گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ آج الوداع جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ الوداع جمعہ کہہ کر اس جمعے کو الوداع نہ کہو، رمضان کو الوداع نہ کہو، بلکہ اپنے گناہوں کو الوداع کہو، اپنی خطاؤں کو الوداع کہو۔ جو تم نے اللہ سے نافرمانیاں کی ہے اس کو الوداع کہو، جو تم مسجدوں کو ویران رکھتے ہو اس کو الوداع کہو۔ جس طرح مسجد رمضان میں بھری بھری ہے، جس طرح تم کو رمضان میں شوق و ذوق کے ساتھ تم نماز ادا کر رہے ہو، یہ پکا عہد کر لو، پکا عہد کر لو کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ، رمضان کے بعد بھی ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ میاں دیکھو، نماز لالچ میں مت پڑھو۔ رمضان میں جو ہے ایک نماز کا بدلہ 70 نمازیں ہیں۔ آپ جب رحمت بڑھ جاتی ہے، رحمت کا آفر بڑھ جاتا ہے، جب تم آ کر نماز پڑھتے ہو، اور رمضان کے بعد کا بلکہ عید کی فجر کا یہ حال رہتا کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب جو ہے مسجد میں دونوں اکیلے کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھتے۔ بتائیے اب یہ کیسی بے وفائی ہے، کیسی بے وفائی ہے۔
آج مسلمانوں میں یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، رمضان کے بعد بھی، عید کے دوسرے دن بھی مسجدیں تمہارے لیے کھلی رہے گی، تمہارے لیے صفیں بچھی رہے گی، تمہارے لیے یہ مسجدیں جگمگاتی رہے گی۔ اور یاد رکھے، یہ مسجدوں کی زینت نہ اس کے مینار ہے، نہ اس کا محراب و منبر ہے، یہ مسجدوں کی خوبصورتی ہے تو مصلیوں کے سجدوں میں ہے۔ یہ صفیں بھری رہے گی تو مسجدیں خوبصورت نظر آئے گی۔ اللہ کے لیے مسجدوں کو جو ہے ویران نہ کرو، ویران نہ کرو۔ جو رب تم کو اس مہینے میں پال رہا ہے، آنے والے مہینے ہی پالتا۔ ایسا نہیں کہ آپ اللہ کو صرف رمضان میں مان رہے، رمضان کے بعد بھی۔ اور دیکھیے آپ، جب سے یہ مہینہ طلوع ہوا، جب سے یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا، رزق میں کثرت ہو گئی، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ وہاں سے تم کو عطا کر رہا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ تمہارے دل اللہ کی بندگی سے جڑ چکے ہیں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو چکی ہے، تم مسجدوں کو آباد کر رہے ہو۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک مہینہ اگر تم اس کے دربار کی حاضری دیتے ہو تو وہ تمہارے دستروں کو بھر دیتا ہے، تمہارے رزق میں اضافے کر دیتا ہے، تمہاری خوشیوں میں اضافے کر دیتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تم سال کے 365 دن مسجدوں کو آباد کرو، کیا ہی بہتر ہو کہ تم سال کے 365 دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ارے تم مسلمان ہو، تھوڑی حیا کرو، اللہ سے یہ تم کیسی وفاداری کر رہے ہو کہ ایک مہینہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو، پھر جمعہ کو جمعہ کے مسلمان ہو جاتے ہو۔ خدا را ایسا نہ کرے، خدا را ایسا نہ کرے۔ آج الوداع جمعے میں یہ عہد کر لیجئے کہ یا اللہ، میں آج ہی سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری توفیق سے میں کوئی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، مسجدوں کو آباد کرتا رہوں گا۔ کیونکہ جن محلوں میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، لوگوں کے مقدر اللہ ویران کر دیتا ہے۔ جن محلوں میں مسجدوں کی صفیں نہیں بھرتی، اللہ تعالیٰ اس محلے سے رزق کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، جس طرح رمضان مبارک میں دیکھیے کیا ہو گئے، ہمارے حالات ایسے ہو گئے، رمضان کا چاند دیکھے تو ٹوپی پہن لیے، پھر عید کا چاند دیکھے ٹوپی نکل گئی، پھر وہ جمعہ کے دن آپ کو ٹوپی یاد آتی، پہن لیتے، آ کے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق پر دعویٰ ہے؟ یہ دلیل ہے عشق کی؟ نہیں۔ اگر آپ صرف رمضان میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور خود کو پکا سچا مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ موذن اذان بعد میں دیتا ہے، پہلے آپ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ کاروبار چل رہا ہے، کاروبار کو روک کر آپ آ کر نماز پڑھیں۔ جب دیکھیے کھانا کھانے کے لیے آپ کو پورا ٹائم ہے، اب بولتے نا لوگا ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا، ٹائم نہیں مل رہا، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے فل ٹائم ہے آپ کو، رات میں بھی کاروبار کرتے، دن میں بھی کاروبار کرتے۔ کوئی صبح 6 بجے بلا لیا تو وہاں بھی جا کر کاروبار، پیسہ چاہیے آپ کو مال چاہیے۔ کھانا کھانے کے لیے آپ نے ٹائم رکھا، نہ آپ صبح کا چھوڑتے، نہ لنچ چھوڑتے، نہ ڈنر چھوڑتے، ادھر ادھر ہو رہا لیکن پھر بھی کھا رہے۔ لیکن بات جب نماز کی آتی ہے تو آپ جو ہے بہانے تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، بہانوں کے اندر آپ لگ جاتے ہیں کہ نہیں کاروبار ہے، ٹائم نہیں مل رہا، میری ڈیوٹی ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، آپ کے پاس مذاق کے لیے وقت ہے،